صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. ایک خاتون اور اس کا شوہر جو ہیں وہ شیعہ ہوا. یہاں سے لوگ گئے اسلامی جمہوریہ سے بعد لوگ انٹرویو لینے کے لیے. وہ بھی امام زمان کے بارے میں بہترین کام کرتے تھے. انہوں نے اپنے کام کی کچھ تفصیلات بھی بیان کر دی کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں. ان کی اپنی زبان میں انہوں نے کہا کہ جو ہے ناصران مہدوی کے عنوان سے منتظران ظہور کام کرتے تھے. ان سے انٹرویو لیا کہ جو ہے آپ کا پیغام ہم رہبر تک پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری آرزو ہے زندگی کی کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے گفتگو کروں. کہا کہ کچھ باتیں کی انہوں نے رہبر کے لیے کیمرے کے سامنے تاکہ یہ چلائیں گے تو رہبر سنیں گے. ان کی تمنا یہ تھی کہ ان کا رومال مجھے مل جائے تحفے میں. رہبر کا رومال، یہ جو بسیجی ہم لوگ جو بسیجی رومال لگاتے ہیں تاکہ حزب اللہ بنے، حزب اللہ مفلری، ہم لوگ مفلر لگا کے حزب اللہ بننا چاہتے ہیں. حزب اللہ مفلری ہم لوگ بننا چاہتے ہیں. ظاہری شکل اچھی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کروں گا. یہ خود ایک قدم ہے حزب اللہ بننے کی طرف، ایک چھوٹا سا قدم سا. چلو شباہتاً صحیح، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ رومال مانگا. ابھی آپ سے بھی سوال ہے. رہبر کی کتابیں الماریوں میں سڑ رہی ہیں. رہبر کی کتابیں، رہبر کے توزن مسائل جانم فدائے رہبر کرنے والے نہیں پڑھتے. اس رومال کو آپ کیا کرو گے؟ رہبر نے رومال دیا، ابا دیا، قبا دیا آپ کو، کیا کریں گے؟ لائیں گے بکسے میں رہیں گے، ادھر ملا ادھر ملا، سر پہ ملا. پھر اس سے بھی بالاتر، اس سے بھی بالاتر آپ لوگ واقعا سوچیں اور خوب سوچیں. اس سے بھی بالاتر خود رہبر آپ کے پاس آ جائے گھر میں، آپ کے گھر میں چارپائی پہ بیٹھے، آپ کیا کرو گے؟ کیا کریں گے؟ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا بات. میں کیا کروں؟ رہبر میرے پاس آیا، میرے کرسی پہ بیٹھ گیا، میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا، میں کیا کروں گا؟ کیمرہ بھر کے تصویریں لے لوں گا، ٹھیک لے لیا. پھر ویڈیو بناؤں گا، بنا دیا. پھر ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھا لیا. ان کے ساتھ باتیں کروں گا، خوب کر لیا. پھر ان کو ابا بھی دیں، قبا بھی دیں، اپنا ماما بھی مجھے دیں، جوتے بھی مجھے دیں، وہی دے دیا. پھر ان واقعہ میرے اوپر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ چند دنوں کی بات ہے. اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ اس کے بعد آپ رہبر کے پاس نہیں بیٹھ سکتے ہمیشہ کے لیے. یعنی آپ کے لیے کوئی خاص فائدہ، آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی. رہبر نہیں بنے گی. آپ کی معنویت پہ، آپ کی تعلیم پہ، آپ کی تربیت پہ خاص اثر نہیں پڑے گا. بہتر ہے کہ اس وقت بہتر ہے کہ رہبر آپ سے ملیں اور آپ ان سے ملیں، آپ ان کی باتیں سنیں. پھر بے شک آپ ایک حزب اللہی قدم اگر آپ نے اٹھانا ہو تعلیم کی طرف، تربیت کی طرف، خدمت کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ اگر ہیں تو بہتر ہے کہ پیغمبر کو دیکھیں اور آپ انقلابی بن جائیں. ورنہ آپ کیا کرو گے؟ اگر عمل نہیں کرنا ہے، اگر رہبر پوچھیں کتنی کتابیں ہماری پڑھی ہیں آپ نے ابھی تک، کہتے ہیں سوری سر یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو خالی. اس سے بھی بالاتر ابھی تو امام ہمارے بہت ہیں. خود پیغمبر آئے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، خود آقا امام زمان آ کر بیٹھے ہیں. ہم کتنے دن آقا امام زمان کی خدمت کریں گے؟ کتنے دن؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک سال بھی خدمت کر سکیں گے. ایک سال بہت زیادہ قربانی دیں. وہ بھی ہم کیا خدمت کریں گے؟ بورچ خانے والی خدمت، ورنہ دوسری خدمت نہیں ہے. کھلائیں گے پلائیں گے، مثلا اتنا ہی کام کریں گے. کپڑے دھوئیں گے ان کے لیے، سر دبائیں گے، ٹھیک ہے نا، برتنیں دھوئیں گے. بھائی ہمارے پاس خدمت یعنی چیز، خدمت کا مفہوم یہی ہے. کھانا کھلائیں گے، پلائیں گے، ان کے ساتھ کھائیں گے، بھائی خوب باتیں کریں گے، خوب دیکھیں گے. پھر آگے امام زمان کو آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ائمہ اطہار، انبیاء اور مقام معظم رہبری، فقہا، مجتہدین کس لیے ہیں؟ وہ انہی تعلیمات کی خاطر ہے.
یہ جو ان کے اندر ہے. آقا امام سجاد نے انہیں خود کو پیش کیا ہے. میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ دیکھیں آقا امام سجاد اس کے اندر ہے، اسے ہضم کریں، سینے میں اتاریں. ان کی تمام زحمتیں اس کے اندر ہے، ان کی آرزو اس کے اندر ہے، ان کی محبتیں اس کے اندر ہے، ان کا عشق اس کے اندر ہے، ان کی امامت اس کے اندر ہے، ان کی ولایت اس کے اندر ہے. یعنی وہ خود اس کے اندر ہے.